أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جیسا کہ ہم سے پہلے مولانا نے آپ کے سامنے عرض کیا، آج کی مجلس کا ایک خاص مقصد ہے دین کے خلاف اٹھنے والی آوازیں کس رنگ سے اٹھ رہی ہیں، کس انداز سے وہ اپنے فتنوں کو پھیلا رہی ہیں اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گمراہ فرقوں کا باقاعدہ شکار ہیں، مبلغ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اپنی گمراہی پھیلاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو شکار نہیں ہیں لیکن کسی درجے میں متاثر ہیں، گمراہی نہیں پھیلاتے لیکن ہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا رویہ گمراہ فرقوں کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کے خلاف محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تینوں گروہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جو تیسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فتنے دنیا میں نہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کسی فتنے کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بلا وجہ مولویوں نے ایک ہڑدنگ مچا رکھی ہے کہ فلاں فلاں ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے جب آپ اس طرح کی بات کریں گے کہ بھائی امت میں فتنے بہت ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس طرح کے لوگ آپ سے بھی کبھی نہ کبھی ٹکرائے ہوں گے۔ نہیں ٹکرائے تو جب آپ دعوت لے کر کھڑے ہوں گے یا اس جلسے کا اس پروگرام کا تذکرہ کریں اور پروگرام کے تذکرے کے ساتھ یہ بھی کر دیں کہ وہاں اس عنوان پر بات ہوئی تھی، تو وہ اس طرح کے لوگ فوراً آپ سے کہیں گے ایسا کچھ نہیں۔ لیکن جب ہم حقیقت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنے سماج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لگ بھگ ہر گھر تک موبائل کے ذریعے فتنہ پہنچ چکا ہے اور الگ الگ انداز کے فتنے پہنچے ہیں۔ کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں شکیلیت کا فتنہ ہے، کہیں اس سے کم درجے کے فتنے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا فتنہ ہے، الگ الگ ڈھنگ کے فتنے ہیں۔ اچھا، سب کی گمراہ کرنے کا جو انداز ہے، سارے فرقوں کا گمراہ کرنے کا جو اپنا ایک خاص انداز ہے، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایمان والے کے سامنے اگر کہیں واضح گمراہی کی دعوت دی جائے تو وہ پہلے یہی کہہ دے گا بھائی اپنا کام کرو، اپنا راستہ لو، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کو تو بات بنا کر پیش کرنی پڑے گی۔ تو اس نے اپنا انداز یہ اختیار کیا کہ بہت ہمدردی کے ساتھ اور دین کی بہت غمخواری کرتے ہوئے، یعنی دین کا بہت نفع چاہتے ہوئے کہ ہم بہت دین کے لیے مفید ہیں، ہمارا نظریہ ہی سچ ہے، ہمارا نظریہ ہی حق ہے، اس انداز کے ساتھ اس نے بتانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا حملہ جو ان فتنوں کا مشترک حملہ ہے، ملا جلا سب کا ایک ہی دعویٰ ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی درجے میں بھی امت کا رشتہ کمزور ہو۔ اس کے لیے کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ نبی بنا دیا، ایک نبی کو کھڑا کر دیا کہ اس نبی کی نبوت کو مان لو۔ کچھ لوگوں نے نبی نہیں بنایا تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کا انکار کروا دیا گیا۔ آپ کے علی گڑھ میں ایک بہت بڑے صاحب ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے لگ بھگ اس فتنے کو پوری دنیا میں ایک طرح سے متعارف کرایا۔ انہوں نے اس انداز سے کہ امت میں زوال کیوں آیا اس کی بنیادی وجہ بتائی حدیث۔ امت میں جو زوال آیا اس کی بنیادی وجہ تھی حدیث۔ حدیث کے ذریعے سے امت میں فرقے ہوئے، فرقوں کی وجہ سے زوال۔ آپ دیکھیے کسی نہ کسی درجے میں ایک نے ذات نبوت سے کاٹ دیا، ایک نے نبوت کی بات سے کاٹ دیا۔ کچھ فتنے اس سے کم درجے کے تھے، انہوں
صحابہ کرام پر حملہ کیا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو جماعت بچی تھی وہ سب کی سب مرتد ہو گئی تھی. نعوذ باللہ کوئی بھی مسلمان اس میں باقی نہیں تھا سوائے چند لوگوں. انہوں نے بھی در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کی، اس لیے کہ جو نبی کے گواہ تھے ان کا انکار کروا دیا. نبی کے گواہ تھے صحابہ کرام، ہم نبی تک پہنچیں گے، صحابہ کے واسطے سے صحابہ کا انکار ہو گیا تو نبوت سے کٹ گیا. کچھ لوگ وہ تھے جو نبوت کی منشا سمجھنے والے تھے. ہر بات کے پیچھے ایک منشا ہوتی ہے، کچھ الفاظ ادا ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ منشا ہوتے ہیں. مثلا ہم کسی ایسے خاص مقام پر ہیں کہ جہاں کھانا چل رہا ہے ہم نے کہا پانی لے آؤ، تو ہر سمجھدار انسان یہی سمجھے گا کہ پانی گلاس میں لے آؤ. منشا سمجھنے والے لوگ. اسی طرح سے قرآن و سنت کی منشا سمجھنے والے کچھ لوگ تھے امت میں جنہیں مجتہدین کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے ان سے کاٹ دیا. وہ بھی در حقیقت دشمن تھے اللہ کے دین کے. دشمنی نکل رہی ہے اللہ کے دین پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کاٹنے کی وہ محنت ہے. لیکن سب کے رنگ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی براہ راست یہ دعوت تو نہیں دے گا آپ کے سامنے آ کر کہ ہم گمراہی پھیلا رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ رہے ہیں. سب کے جو رنگ تھے اور اس پر جو لیبل لگائے گئے تھے وہ لیبل بڑے مصلحانہ تھے، بہت جاذب نظر تھے، بہت ان کے اندر کشش تھی، کھچاؤ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے ان تمام فتنوں سے متعلق امت کو باخبر کیا. امت کو بتایا تھا کہ فتنے جو ہیں بالکل ٹوٹیں گے، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں ایسے فتنے ٹوٹیں گے اور فتنے گریں گے اوپر سے. اور لگ بھگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان گھروں پر فتنے برس رہے ہیں، گر رہے ہیں. اس زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تعجب کے لہجے میں سوال بھی پوچھتے تھے ایسا کیسے ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک وقت ہم پر ایسا بھی آئے گا. آج جب آپ اس انداز سے اس نگاہ سے اپنے گھر کا جائزہ لیں گے، گھر کے اطراف کا جائزہ لیں گے تو آپ کو خوب اچھے سے اندازہ ہوگا کہ فتنے واقعی بھی ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے تعلق سے کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں اس طرح کی دعوت اور اس طرح کی تحریک اور اس طرح کی کوئی بات تو نہیں اٹھ رہی کہ وہ اور گھر والوں کو متاثر کر لیں. سب سے پہلی چیز. پھر اپنے محلے کا جائزہ لیں. اچھا ہمارا کام جائزہ لے کر آگے کیا قدم اٹھانا ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی آواز اٹھ رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان صاحب کو مسجد کے مولانا صاحب کے پاس لا سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں آئیے چلیے ان سے ملاقات کر لیجیے، آپ کی ہم ان سے فلاں سے بات کروائیں. آپ محسوس کریں گے وہ آپ سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی سمجھدار انسان کا نام لیں گے وہ فوراً کترا جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر وہ حق پر ہے اور اس کو اپنی دعوت پر اتنا ہی یقین ہے تو ہم لڑنے پھرنے کی دعوت تو نہیں دے رہے ہیں. ہم تو ایک بہت امن پسند دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مسجد چلیے، مسجد میں جو عالم صاحب ہیں ہم آپ سے ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیجیے گا. ان سے بات کرنے کے لیے آخر کیوں تیار نہیں ہوا؟ ظاہر ہے کہ ہم نے دین کو نہیں پڑھا ہے باقاعدہ. ہم دین کی اتنی گہری سمجھ نہیں رکھتے جتنی وہ جن سے ہم ملوانے لے جا رہے ہیں وہ رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ سب کچھ یعنی آپ سمجھ لیجیے وہ آپ کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہفتوں مہینوں آپ کا محنت کرے گا، لیکن جیسے ہی آپ اس سے یہ تقاضا رکھیں گے تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہم جا کر بات کریں. مثلاً شکیلی ان کی محنت کا انداز یہ ہے وہ سب سے پہلے 1.5-2 گھنٹے ان کی ایک لگی بندی گفتگو ہے. ان 1.5-2 گھنٹے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کیا. اور وہ تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں اور اس تذکرے میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈنڈی مارے، بالکل صحیح تذکرہ کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتار دیں. وہ ایسی کوشش کرتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ ہم لوگوں کا اپنا خود کا تجربہ ہے، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے ان کی مجلسوں میں جیسے انہوں نے باقاعدہ آنکھوں کے سامنے نظارہ دکھا دیا
ادھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں گے، ادھر اس کی وہ ایسی تشریح کریں گے جو زمانے میں رائج ہے، ویسا محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل. اور پھر ایسا ہی نہیں بلکہ آپ ان کے چہروں سے، ان کے حلیوں سے ایسا محسوس کریں گے جیسے بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں. اور پھر ساتھ میں سب سے آخر جو آپ کی ملاقات ہوگی ان سے 2 گھنٹے کی، اس کی بالکل اخیر میں وہ آپ سے بہت ہلکے انداز، اس میں زیادہ زور دے کر نہیں، یہ بہت ہلکے انداز میں یہ رکھیں گے کہ جس عیسیٰ کا تم لوگ انتظار کرتے ہیں. تو اتنی ساری پیشی گوئیاں پوری ہو گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نہیں آ چکے ہیں، وہ بھی آ چکے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو چکا ہے، ظہور ہو چکا ہے، وہ آ چکے ہیں. اب دیکھیے اس نے جو ہمارے ساتھ آسان لفظوں میں کہیں جو گیم کھیلا، وہ یہ کھیلا کہ اس نے اصل مدے پر بات نہیں کری، جو اصل ایشو تھا اس پر بات نہیں کری. اس نے ساری گفتگو اس پر کری کہ بات میں اصلاح کا پہلو غالب ہو، تقوی کی باتیں زیادہ آئیں، گناہ چھوڑنے کی باتیں زیادہ آئیں، زمانے کی خرابی کی باتیں زیادہ آئیں. اب کون مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے کہ زمانے میں خرابی نہیں ہے؟ اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع نہیں دی؟ ظاہر زمانے میں خرابی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع بھی دی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آخری بات کو منوانا چاہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو اس کے لیے انہوں نے حربہ یہ استعمال کیا، اس آخری بات پر وہ گفتگو ہی نہیں کر رہے. وہ شروع کے 5 گھنٹوں میں وہ صرف آپ کا اعتماد جیت رہے ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کرنے لگ جائیں. جب آپ ان پر بھروسہ کرنے لگیں تو وہ آخری میں وہ ایمان چھین لینے والا کڑوا گھونٹ آپ کو ملا. وہ کڑوا گھونٹ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ آ چکے ہیں، چلو ان سے چل کر بیعت لیتے ہیں. انہوں نے اپنے کچھ نمائندے چھوڑے ہیں، ہم بھی انہی کے نمائندوں میں سے ہیں. پھر اس کے لیے وہ ڈائریکٹ سیدنا عیسیٰ جن کو کہتے ہیں ان کے پاس نہیں لے جائیں گے. وہ پہلے